محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ ہی کا ہے اور اسی پر ہر ایک چیز آیا ہے۔ جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اور اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان لو کہ کچھ اور اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور وہ ظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں، مگر تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں کہ سمندر کے سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون لشکر سمیت آ گیا ہے اور پوری قوم خوفزدہ ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اور جان رکھو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تشمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانے پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو، ان کی توجہ اور احساس کی یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں وہاں کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیز سے تمہارے لیے بنائی ہے وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا، تو اللہ کی امان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔
تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی بھی کام نہ آئیں گے۔ میرے پیارے دوستو، تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پر نہیں ہے۔ تم جان رکھو تم حقیقت پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوں گے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے تو یقینی ہے کہ اس رب نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ آپ سب لوگوں کا حامی اور مددگار ہو۔ کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہمارے بہن بھائی کمنٹ کے ذریعے کہتے رہتے ہیں کہ حضرت دعا کریے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ دعا تو سبھی کے لیے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کوئی روزگار سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا روزگار عطا فرما، اگر کوئی برسوں سے بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات دور فرما۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کی جائز حاجتیں ہیں وہ حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے، ہر ایک کے بگڑے کام بنا دے۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کی خدمت میں اور لا سکوں۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔